خاندان اسرائیلی مظالم کا شکار ہو چکا ہے۔ کل کی تازہ ویڈیو کہ کہاں ہیں عرب، کہاں ہیں عرب مسلمان، کہاں ہیں دیگر مسلمان۔ اب جب اسرائیل نے باقاعدہ فضائی حملوں کے بعد زمینی حملوں کی بھی جو ہے دھمکی دی ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، تو یہ انتہائی بے غیرتی کی بات، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو اسلام کی نمبر 1 فوج ہے وہ ضرور گئی ہوگی اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر جہاد کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابدی میڈیا۔ ناظرین، فلسطین کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں 2300 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، پورا خاندان اسرائیلی مظالم کا شکار ہو چکا ہے۔ کل کی تازہ ویڈیو ایک بچہ جس کا پورا خاندان اس جنگ کی نظر ہو گیا، جام شہادت نوش کر گیا، وہ چیخ کر پکار رہا ہے کہ کہاں ہیں عرب، کہاں ہیں عرب مسلمان، کہاں ہیں دیگر مسلمان جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آیا۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کا بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ اس کی مدد کے لیے آئے، تو کہاں ہے وہ؟ اب وہاں جو ہے میتیں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، ایمبولینس وہاں کم پڑ گئی ہے، ایمبولینسیں نہیں، یہ بہت صورتحال بہت نازک ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہو سکے ان کی مدد کرے۔ سب سے بڑھ کر مدد تو جانی مدد ہے کہ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو اور ان کا ساتھ دے۔ تو اس صورتحال میں اب جب اسرائیل نے باقاعدہ فضائی حملوں کے بعد زمینی حملوں کی بھی جو ہے دھمکی دی ہے کہ ہم غزہ پر پورا کنٹرول حاصل کریں گے، اور باقاعدہ چڑھائی کی تیاریاں شروع کر لی ہے، تو اس صورتحال میں بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے کرنے کا کام جو جس طرح میں نے اشارہ کر دیا کہ سب سے بڑھ کر تو یہی کہ ہم اپنی جانیں حاضر کریں اور جائیں وہاں۔ جان کے بعد دوسری مدد آتی ہے مال کی، سب سے بڑھ کر جان کے بعد جو ہے نا سب سے بڑی چیز مال ہے کہ آپ کے پاس مال ہو۔ اس طرح ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ ان کے خلاف تم اپنی قوت تیار کرتے رہو۔ اور قوت تیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس وقت جنگ کی حالت ہو، دشمن تم پر چڑھائی کر لے تو تم جو ہے تیاریاں کرنی شروع کر لو۔ یہ تیاریاں پورے سال ہو۔ جہاد یہ ایک حکم ہے، اسلام کے فرائض میں سے ایک یہ فرض ہے، حج، زکوٰۃ اور نماز وغیرہ کی طرح یہ ایک حکم ہے۔ آج انسان مسلمان اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھے اور جہاد کی نیت کرے۔ یہ حدیث میں ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی کبھی نیت کی کہ انشاءاللہ میں جہاد کروں گا دشمن کے خلاف، نہیں کبھی دل میں یہ نیت ارادہ ہی نہیں کیا، تو وہ نفاق کی موت مرے گا، اور اس کے بارے میں بہت وعیدات آئی ہیں۔ تو تیاری ہمیشہ پورے سال رکھنی چاہیے۔ مسلمان ملک کی جو فوج ہے وہ اپنی قوت ہمیشہ تیار رکھے، کسی بھی وقت دشمن سے جنگ ہو سکتی ہے، ان کی قوت تیار ہو۔ جو جدید حالات حرب ہے وہ تیار رکھیں، اس میں مزید اضافہ کرتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسرے نمبر پر ہے مال سے ان کی مدد کریں۔ تو مال میں پھر یہ بھی ہے کہ کفار کا مال نہ خریدے، کفار کو اتنی اسٹرانگ نہ کرے، ان کو طاقت نہ دیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری تو امپورٹ، تقریباً تمام مال ہمارے امپورٹ ہوتا ہے، ملک میں ہماری امپورٹ چل رہا ہے، ایکسپورٹ ہماری نہیں ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ یہ ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ کرے کہ ابھی ان کا بائیکاٹ کر لے عارضی طور پر، پھر اس کا جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ اتنی زیادہ پروڈکٹس ان کی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو، استعمال کرنے کی اشیاء ہو، صابن ہو، سرف ہو، اتنی بڑی تعداد میں ان کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے۔ وہ قوت میں ہم سے زیادہ ہے، اسی لیے وہ قوت میں ہم سے زیادہ ہے کہ وہ ہم ہی پہ اپنے مال بیچ کر، ہم ہی سے نفع کما کر اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ بنا رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بنا رہے، ہماری کچھ بھی مصنوعات نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے مولویوں کو بہت جلدی جو ہے مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ مولوی جو ہے کچھ نہیں کر رہے، معاشرے پر ایک بوجھ ہے۔ بھئی مولوی اپنا کام کر رہے ہیں، مولویوں کے کرنے کا کام وہ دین ہے،
وہ قرآن اور حدیث کی خدمت ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، بطریقۂ حسن کر رہے ہیں، پوری دنیا میں نمبر 1 پہ وہ جا رہا ہے، خصوصاً پاکستانی مولوی۔ لیکن تمہارے کرنے کا جو کام ہے وہ تم نہیں کر رہے۔ سائنسدان، پاکستان کے سائنسدان کہاں ہیں؟ وہ اپنی ڈیوٹیاں کیوں نہیں پوری کر رہے؟ دیگر جو ماہرین ہیں وہ اپنی مہارت کیوں نہیں پوری کر رہے؟ وہ سامنے آئے، ان کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، وہ اٹھیں۔ صرف پاکستانی نہیں، پورے عالم اسلام کے جو ماہرین ہیں، تجربہ کار ہیں، تاجر، وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور ہمیشہ کا لائحہ عمل بنائے کہ ہمیشہ کے لیے ہم جو چیزیں ہیں اپنی مصنوعات تیار کریں، وہ بھی اس طریقے پر ہو کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے صرف ثواب کی نیت سے یہ خریدیں، وہ معیار میں ان تک نہ پہنچے، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ کفار بھی وہ خریدے جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کی مصنوعات خریدنے پر مجبور ہیں۔ 1-2 دن تو جذبے میں آ کر ہمارے مسلمان بھائی مسلمانوں کی مصنوعات خرید لیتے، لیکن وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ خریدنے کا جی نہیں چاہتا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ وہی چیز لے کر آئے، جو کفار ہی کی چیزیں ہیں، مصنوعات وہی لے کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہتر ہے، اس کی کارکردگی اچھی ہے، وہ معیاری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ معیاری چیزیں وہ جو ہے ہم تیار کریں، کفار بھی خریدنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تو یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم کیوں پورے سال ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا اسرائیل نے پہلی مرتبہ حملہ کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے ایسے لائحہ عمل تیار کریں کہ ہمیشہ کے لیے ہماری اپنی مصنوعات پوری دنیا میں جائے۔ تو یہاں کرنے کا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ فی الحال ان کا بائیکاٹ کریں، ہم جائے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جہاد کریں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو اسلام کی نمبر 1 فوج ہے وہ ضرور گئی ہوگی اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر جہاد کے لیے۔ اب اظہار نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے گئے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، تو وہ خفیہ طور پر جائے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ دنیا کی نمبر 1 فوج ہم اسی وقت ہوں گے جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے۔ تو آج کی محفل کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں اور اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ متعارف کروائے، ایسے معیاری پروڈکٹس کہ وہ تمام عالم کفر کے لیے بھی وہ استعمال کے قابل ہو، وہ مجبور ہو جائے اس کے استعمال پر، اور اپنے بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کرے، مالی جانی، اور خصوصاً دعائیں بھی کرے۔ نماز کے بعد اپنی مخصوص اوقات میں جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔